اب دیکھ لیجئے کہ مومن کی زندگی کا اللہ کتنا لحاظ کر رہے ہیں کہ وہ حرام جو عام طور پر ناجائز ہے کھانا، حرام ہے کھانا، لیکن زندگی موت کا جب مسئلہ بن گیا تو فرمایا اب یہ کھا لو۔ کوئی مومن اپنی زبان سے اگر کلمہ کفر ادا کرے، کیا اس کو اجازت ہے؟ کہ مومن کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ مومن ہو کر کفر کہے، کفر کی بات کرے تو یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، پھر ایمان کہاں رہے گا؟ لیکن جہاں زندگی موت کا مسئلہ بنا وہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کبھی دشمنوں کے نرغے میں آ گیا اور دشمن اس کو شہید کرنا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، یہ لڑ نہیں سکتا، بے بس ہے، بے کس ہے، مجبور ہے، اب زندگی کا مسئلہ ہے، اس کو خصوصی طور پر اجازت دے دی گئی کہ اگر دشمن یہ کہتا ہے یوں کہہ دو تو تیری جان بچ جائے گی، یوں کہہ دو تو تیری جان بچ جائے گی۔ ہندوستان میں اس طرح کے بعض جگہ حالات ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور کلمہ کفر ان سے کہلاتے ہیں، ایسے کہہ دو، ایسے کہہ دو، ایسے۔ فرمایا اگر اس حالت کے اندر یہ کلمہ کفر ادا کر دے گا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو فرمایا اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے ایمان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے مومن کی جان کتنی قیمتی ہے کہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی جان بچانے کے لیے، بہت حرمت والی، بہت حرمت والی۔ اس میں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آخر خودکشی کرنے والا خودکشی کرتا کیوں ہے؟ آج تو یہ ایسا لگتا ہے معاذ اللہ جیسے فیشن بن چکا ہو۔ وہ اسباب کیا ہیں، وہ حالات کیا ہیں، وہ واقعات کیا ہیں جس کی بنیاد پر ایک انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے؟ ان حالات پہ بھی تو نظر ہونی چاہیے نا، صرف اس کو تو متون نہیں کرتے رہیے اس نے ایسا عمل کر لیا، اس نے کیا وجہ ہوئی، کیا ریزن ہے، کس وجہ سے خودکشی لوگ کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی وجہ غربت کی انتہا اور فاقہ ہے، فاقہ ہے، فاقہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوں تو برداشت کریں، خود تو آشنا نہیں۔ کتنے دن تک انسان فاقہ برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ کے تو بہت لمبا معلوم ہوتا ہے، اتنا تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم عائشہ تو کہتی ہیں کئی مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا نہیں جلتا تھا، ہمارا چولہا نہیں جلتا، وہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن چلو اس سے پیچھے چلے آتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے اور نیک بزرگ ہیں، ہزاروں بزرگوں کے جد امجد ہیں بر صغیر کے۔ حرم میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، پیسے ختم ہو گئے۔ دوسری طرف سے خودداری اتنی ہے کہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے۔ ایک دن کا فاقہ، 2 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ، 4 دن کا فاقہ، 5 دن کا فاقہ، 6 دن کا فاقہ۔ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں انسان کئی دن تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جیسا انسان تو دوسرے تیسرے دن ہی گر جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ حادثات میں، زلزلوں میں کئی دنوں کے بعد کئی جگہوں سے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، لیکن زندہ نکل آئے۔ زندگی کافی دیر تک چل سکتی۔ 7ویں دن کا فاقہ تھا اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میں کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ، جب انسان بندہ اللہ پر یقین کرتا ہے اور خودداری دکھاتا ہے تو پھر اللہ غیب سے اسباب بھی پیدا کر دیتے۔ 7ویں دن ایک عرب آیا جس کو وہ جانتے ہی نہیں تھے، ایک نامعلوم سا نوجوان، اور اس نے آ کے سلام کیا، مصافحہ کیا، اور ایسے ادب اور احترام کے ساتھ کچھ ریال ان کو دے دیے، کچھ پیسے ان کو دے دیے، اور ساتھ ہی ایک جملہ کہا کہ اے امداد اللہ، اب ساری زندگی تجھے فاقہ نہیں ہوگا، تجھے فاقہ نہیں ہوگا۔ اب 7 دن کا فاقہ برداشت کیا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے فاقہ نہیں آیا۔ موجودہ زمانے میں 1-2 دن کا فاقہ بھی
انسان برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جسمانی لحاظ سے بھی ہم کمزور ہیں، ایمانی لحاظ سے بھی ہم کمزور ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو فاقے کی بنیاد پر خودکشی کرے گا اس کے لیے تو وہی سزا جو میں بیان کر چکا ہوں ابھی، لیکن جو لوگ اس خودکشی کا سبب بن رہے ہیں اور اس کی طرف دیکھ نہیں رہے، کیا وہ اس سزا سے بچ جائیں گے؟ وہ اس سزا سے بچ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس کے ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود سیر ہو کر سوتا رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آج سے 7-8 سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے، آپ کے لاہور کی مکہ کالونی کے ایک خاتون 1 دن کا فاقہ برداشت کیا، 2 دن کا فاقہ برداشت کیا، 3 دن کا فاقہ برداشت کیا، 2 بچیاں معصوم اس کے ساتھ ہیں، بچیاں دودھ مانگ رہی ہیں، بچیاں کوئی اس کی سنوائی کرنے والا نہیں۔ تیسرے دن وہ اپنی ایک بچی کو ایک کندھے سے لگا کے، دوسری بچی کو دوسرے کندھے سے لگا کے چلتی ہوئی لنگڑاتی ہوئی آئی اور آپ کے لاہور کے 7 اپ فاٹک پہ ٹرین کی پٹڑی پہ کھڑی ہو گئی، اور کراچی سے آنے والی دوڑنے والی ٹرین نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کی بچیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے کہ اس نے غلط فعل کیا، لیکن اس علاقے کے لوگ جو اس کے اڑوس پڑوس پر رہتے تھے، کیا وہ مسلمان تھے؟ یقیناً مسلمان تھے، لیکن کیا رویہ مسلمانوں والا تھا؟ کیا حضور کی یہ حدیث انہوں نے نہیں سنی ہوئی تھی کہ وہ خود سوتے رہے اس کے فاقے کا، ان کو علم تک نہ ہوا؟ لوگ بعض دفعہ جنازے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، اس نے بڑا برا فعل کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ مر چکا ہے تو تم باتیں کرتے ہو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب زندہ تھا تو اس وقت سوچتے نا، جب زندہ ہوتا ہے انسان ہم نہیں سوچتے، جب مر جاتا ہے تو باتیں کرتے۔ وہ زندگی کے اندر سوچ لیتے کہ اس کو کیا تکلیف۔ قیامت کے دن خودکشی کرنے والا اللہ کی عدالت میں مجرم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا کہ کیا اکیلا ہوگا؟ نہیں، اکیلا نہیں ہوگا، یہ پوری فوج ہوگی، پورا برگیڈ ہوگا، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوں گے جو اس کی خودکشی کا سبب بنتے رہے۔ سب سے آگے اس مملکت کا سربراہ ہوگا، وقت کا حکمران ہوگا، مسند اقتدار پر بیٹھنے والا شخص ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر کا وہ قول جو آپ سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ فلاں دریا کے کنارے اگر بکری کا بچہ یا اونٹ کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھیں گے تو زندہ تھا، تو حکمران تھا، اور تیری مملکت کے اندر ایک جانور کا بچہ وہ، جب جانور کے بچے کے بارے میں مواخذہ ہوگا تو انسان کے بچے اور انسان کی بچی اور انسان مرد اور انسان عورت کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ خودکشی کرنے والا پس پردہ پیچھے ہوگا، اس سے پہلے وقت کا حکمران ہوگا، مسند اقتدار پر بیٹھنے والا وہ شخص ہوگا کہ جس کی مملکت کے اندر فاقے کی اتنی نوبت پہنچ گئی یا ظلم کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ایک انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس دور کا چیف جسٹس بھی ہوگا، جس کا حکم دنیا میں سن کے لوگ کہتے یہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس مظلوم کے سامنے کہ جس نے کئی سال تک چل کے مقدمے میں کئی جوتیاں پھٹ گئیں، اس کے گھر کا زیور بک گیا، اس نے قرض لے کے مقدمے کی پیروی کی، لیکن جب جج آتا تھا تو آ کے بڑے روب اور داب سے بیٹھ کے مسند کے اوپر سر یوں ہلا کے کہتا تھا اگلے مہینے کی فلاں تاریخ۔ اس بیچارے کی نسل در نسل گزر چکی ہے، اس کی کالی داڑھی سفید ہو چکی ہے، اس کے گھر کا اثاثہ بک چکا ہے، وہ رل کے گلیوں میں رو رہا ہے، لیکن قاضی کو، جج کو احساس ہی نہیں۔ اس کو کیسے اعزاز ہو؟ وہ تو گاڑی کے اوپر پروٹوکول میں آتا ہے، وہ تو بنگلوں میں رہتا ہے، اس کو گلی محلے کے فقیر کی کیا پڑی ہوئی ہے، اس کو احساس ہی نہیں۔ اور جب اس مظلوم نے انصاف نہ ملنے کی بنیاد پر اپنے وجود کو ختم کیا، خودکشی کی، تو چیف جسٹس صاحب اب ایسے ہوں گے پہلے نمبر پر، اور ساتھ خودکشی کرنے والا کھڑا ہوگا، اللہ سے درخواست کرے گا اللہ یہ ہے، اصل مجرم یہ ہے،
میری زندگی کا خاتمہ کرنے والا یہ ہے، اب عدالت چیف جسٹس کی نہیں ہوگی جہاں رشوت بھی چلے، جہاں سفارش بھی چلے، نہیں نہیں نہیں، جہاں جھوٹے وکیل بھی آ جائیں، جہاں جھوٹے گواہ بھی آئیں، عدالت اللہ کی ہوگی، عدالت اللہ کی ہوگی۔ بددیانت معاشرہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر خودکشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب انسان خود بھی بعض دفعہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظلم کا انتقام دنیا میں لیتا ہے۔ جرمن ڈکٹیٹر ڈولف ہٹلر، جس پستول سے اس نے ہزاروں لوگوں کا خون کیا، جنگ عظیم کے بعد امریکن فوجیوں کو اس کا وہ پستول ملا جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا، اس پہ سونے کا کام ہوا تھا، $1,14,000 میں وہ پستول بیچا گیا، خریدا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پستول کی تاریخ میں اتنی بڑی قیمت کسی ریوالور کی نہیں لگی۔ اسی پستول سے جس نے ہزاروں انسانوں کا خون کیا تھا، اسی کو کنپٹی پہ رکھ کے ہٹلر نے خودکشی کی تھی۔ بعض دفعہ انسان خود اپنے ظلم کا شکار ہوتا ہے، خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے اور ظلم کی سزا اس کو دنیا میں ملتی۔ تو یہ خودکشی کے جب اسباب پر غور کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ان اسباب میں ہم سارے ملوث ہوتے ہیں، کہیں تاجر، کہیں جج، کہیں حکمران، کہیں پڑوسی، سارے کا سارا معاشرہ ان میں انوالو ہوتا ہے، تب جا کے ایک انسان خودکشی کرتا ہے۔ اس انداز سے ہمیں ان اسباب کا غور کرنا چاہیے۔ ماں باپ بعض دفعہ سادگی کی بنیاد پر اپنے بچوں کو تعلیم کے معاملے میں سختی بھی کرتے ہیں اور پابند بھی کرتے ہیں، ہمیں A+ چاہیے، ہمیں A+ چاہیے، ہمیں A+ چاہیے، بچہ بیچارہ کھپ رہا ہے، آخر میں جا کے چند نمبر کم آگے تو ڈس ہارٹ ہو کے وہ ایسا فیل کر دیتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے نمازی کرنل صاحب بڑے رونے لگے، میں نے کیا ہوا؟ یہی داستان سنائی۔ میں نے اپنے بچے کو کہا تھا A+ چاہیے، شروع سے لے کر ماسٹر لیول تک گیا، اس نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا، بڑی محنت کر، رات کو پڑھتا ہے، دن کو پڑھتا تھا۔ اللہ کی قدرت، اچانک کینسر ہوا اور نوجوانی کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو بعد میں کہتے کاش اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں اتنی سختی نہ کرتا۔ تو کاش کہنے سے پہلے ہی بچوں پہ A+ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کا سوچیں کہ آخرت میں A+ لیں گے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، دینداری ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ ایسا فعل ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، حضور نے مختلف سزائیں بیان کی۔ اس فعل کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کو ان چیزوں سے بچایا جائے کہ جو چیزیں خودکشی کی طرف لے جاتی ہیں، اور خود سوچا جائے کہ کہیں ہم بھی اس خودکشی کے فعل میں شریک تو نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔